الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ ایمان والے بھی ایمان والوں کی شفاعت کریں گے جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے۔ کہا جائے گا نکال لو۔ جن کے اندر ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہو، نصف دینار کے برابر ایمان ہو، ایک ذرے کے برابر ایمان ہو، بہت کثیر تعداد میں جہنم سے نکال لی جائے گی۔ لیکن کون ہوں گے؟ کلمہ توحید کے اقرار کرنے والے ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد یہ اہل ایمان کہیں گے اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں، اے پروردگار عالم، ربنا لم نذر فیہا خیرن، میں نے جہنم میں اب کسی کو نہیں چھوڑا جس کے اندر کچھ بھی بھلائی ہو۔ جن کے اندر تھوڑی بھی بھلائی تھی، ہم نے ان کو جہنم سے نکال لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائے گا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ شفاعت الملائکہ، فرشتوں نے سفارش کر لی ہے، وشفع النبیون، انبیاء علیہم السلام نے بھی شفاعت کر لی ہے، وشفع المومنون، اور ایمان والے بھی شفاعت کر چکے ہیں۔ کیسی شفاعت؟ کہ جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان، ان کو بھی جہنم سے نکال لیا گیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب ارحم الراحمین کے سوا کوئی باقی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اپنی ذات کے لیے کہ اب میں باقی ہوں اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً، اللہ رب العالمین پھر جہنم سے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ سے اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو نکالے گا۔ لفظ قبضہ کا لفظ آتا ہے، قبضہ۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، ہمیں حدیث پر ایمان لانا ہے۔ کس طرح اللہ نکالے گا، کس قبضے کے ساتھ؟ بہت سے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ رحمت کا قبضہ۔ تو ہمیں اس تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، جو الفاظ آئے ہیں الفاظ پر ایمان لا لو۔ وہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ اللہ کا قبضہ کیسا ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ فَيُخْرَجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، پھر حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ رب العالمین دونوں ہاتھ سے نکالے گا جہنمیوں کو، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی نہیں کی، لیکن ہاں یہ ہوں گے توحید والے، مشرک نہیں ہوں گے، بتوں کے پوجنے والے، پتھر کے پوجنے والے، پانی کے پوجنے والے، لکڑی کے پوجنے والے، انسانوں کو پوجنے والے، یہ لوگ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کو مانتے تھے، ایک رسول کو مانتے تھے، کوئی نیکی نہیں کی انہوں نے۔ پروردگار عالم اس لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی برکت سے، جن کے نیکیوں میں ایک ذرہ برابر کوئی نیکی نہیں، پروردگار عالم ان کو بھی جہنم سے نکالے گا اپنے ہاتھوں سے۔ اور ان کے بارے میں
کہا جائے گا ہؤلاء عتقاء اللہ، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے چھوڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کیا ہے، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا بغیر عمل کے جو انہوں نے کیا ہو، بغیر خیر کے جو انہوں نے پیش کیا ہو۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے اندر ضعیف اور نہایت ہی خفی ایمان کے سوا عمل صالح کا کوئی سرمایہ نہیں ہوگا۔ پھر ہاں ایک بات یہاں اور بیان کر دوں، ایک تو اللہ کا خوف ہے، ایک اللہ کی امید ہے۔ مرد مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے، خوف و رجا کے درمیان میں ہوتا ہے، جو انشاءاللہ کسی موقع پر ایک اہم عنوان ہے۔ لیکن ہاں اسلام کے پہلے صدی کے اندر کچھ ایسے فرقے پیدا ہوئے، خوارج کا، مرجیہ کا، قدریہ کا، جہمیہ کا۔ مرجیہ ایک جماعت پیدا ہوئی اسلام کی پہلی صدی میں، جن کا یہ نعرہ تھا ہمیشہ امید ہی امید ہے، ان کے یہاں عذاب کا، ثواب کا کچھ نہیں، عذاب وغیرہ کوئی چیز نہیں، بس اللہ سے امید ہی امید ہے۔ یعنی انسانوں کو جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، اب اس کے بعد وہ کچھ بھی کرے اس پر کوئی عذاب نہیں اور کوئی سزا نہیں ہے۔ ایک مرجیہ جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اسماء و صفات کے تعلق سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی خلق افعال العباد، ان تمام فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ کتاب العلو امام ذہبی نے کتاب لکھی ہے، اور کتاب التوحید امام ابن خزیمہ نے لکھی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، بڑے بڑے محدثین کی کتابیں موجود ہیں، عقیدہ واسطیہ وغیرہ ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے اور جو غلط عقیدہ ہے۔ لیکن آج ایک نئے عنوان سے آج پھر ایک حدیث شروع کرتا ہوں کہ اسلام لانے سے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی ابھی اسلام میں نہیں ہے، دین میں نہیں آیا، نہ اللہ پر ایمان، نہ اللہ کے رسول پر ایمان، مشرک ہے، بتوں کا پوجنے والا، آگ کا پوجنے والا، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والا، لیکن اب اسلام لاتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ گناہ جو کر چکا ہے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کر چکا ہے، کیا اس کے لیے معافی ہے؟ کیا اس کے لیے بخشش ہے یا نہیں ہے؟ آئیے ایک نگاہ اس پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ مقدس صحابی رسول ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اللہ نے ان کو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا صحابیت میں، اور فتح مکے سے پہلے ایمان لائے، مسلمان ہوئے۔ یہ ہیں، ان کے ایک ساتھی اور تھے جن کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، خالد بن ولید تھے۔ یہ تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچے تھے ایمان لانے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے۔ ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو، مکہ نے اپنے دل کے کلیجوں کو نکال کر تمہارے سامنے ڈال دیا ہے۔ یہ وہی عمرو بن عاص تھے کہ ایک دور میں، ایک زمانے میں نجاشی بادشاہ کے پاس بھی گئے تھے۔ وہ مسلمان جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، ان کو واپس لینے کے لیے بڑی کوشش کی تھی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے ناظرین کرام، تقدیر میں اللہ نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اسلام ان کی قسمت میں، دین توحید ان کی قسمت میں،
کہ فتح مکے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر اسلام کی نعمت ان کو ملی، اور انہی کا یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں میں۔ عن عمرو بن العاص، عمرو بن عاص کی روایت ہے، اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ کہتے کہ لما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، جب اللہ رب العالمین نے اسلام کو میرے دل میں جاگوزی کر دیا، میرے دل میں اسلام آ گیا، اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقلت، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ابسط یمینک، اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، فلأبایعک، اے اللہ کے نبی میں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ بھی ہیں، خالد بن ولید بھی ہیں، ایک اور دوسرے ساتھی بھی ہیں۔ فبسط یمینہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو بڑھا دیا، داہنے ہاتھ کو، کیونکہ آپ اسلام پر بیعت لیا کرتے تھے۔ ایک بیعت کا طریقہ تھا اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نیا نیا اسلام میں آتا تھا، یا پھر خلفائے راشدین جو اس زمانے میں تھے، صدیق اکبر ہیں، عمر بن خطاب ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، خلافت کے لیے بیعت لیا کرتے تھے، یہ بالکل جائز ہے۔ فَقَبَضْتُ یدی، اب یہ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا ہاتھ پھیلا دیا، لیکن میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، اپنا ہاتھ سمیٹ لیا میں نے۔ فقال ما لک یا عمرو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمرو کیا بات ہے، تم تو میرے پاس مسلمان ہونے کے لیے، اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، تم نے کہا اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا ہے؟ قل، تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور یہ روایت، یہ باتیں بیان کی تھی حضرت عمرو بن عاص نے اپنے انتقال کے زمانے میں، انتقال کا زمانہ تھا، دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت اپنا یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اپنے بیٹے کے سامنے، یا جو وہاں پر حاضر موجود تھے، کیونکہ زار و قطار رو رہے تھے، دیوار کی طرف منہ کر کے۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑی بڑی بشارتیں سنائی ہیں آپ کے لیے۔ تو اس وقت یہ باتیں بیان کی تھی کہ بیٹے میرے زندگی میں ایک دور یہ آیا تھا جب کہ میں آپ کے پاس اسلام لانے کے لیے آیا تھا، مسلمان ہونے کے لیے۔ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ اے عمرو کیا بات ہے، تم تو میرے پاس آئے تھے اسلام لانے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے۔ میں نے کہا اردت ان اشترط، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک شرط چاہتا ہوں۔ قال تشترط ماذا، بتاؤ کیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ قلت ان یغفر لی، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائیے کہ میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اپنی ماضی کی زندگی یاد آئی، میں اب تک ایمان والوں کی مخالفت کرتا رہا، نبی کی مخالفت کرتا رہا، آپ کا دشمن تھا، آپ کے ساتھیوں کا دشمن تھا، دین کا دشمن تھا، لیکن اے اللہ کے نبی آج میں اسلام قبول کر رہا ہوں، کیا میرے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے؟ قال اما علمت یا عمرو، تو اس وقت اللہ کے نبی نے بشارت سنائی تھی، یا عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جو بھی کر چکے ہو، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کر چکے ہو، بتوں کی، آگ کی، لکڑی کی،
پانی کی کسی چیز کی، اللہ کے سوا جن کی پوجا پاٹ تم کر رہے تھے، یا جو کبیرہ صغیرہ گناہ ہو گئے، وہ سب اللہ رب العالمین اسلام کی برکت سے، ایمان کی برکت سے سب پر اللہ رب العالمین پانی پھیر دیتا ہے، قلم پھیر دیتا ہے عفو اور معافی کا۔ اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ يَهْتَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا۔ اے عمرو، کیا نہیں جانتے تم، ہجرت تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر جاتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، اور اللہ کے لیے حج کرنا جو اللہ نے زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے، حج بھی تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ بیان کی تھی حضرت عمرو بن عاص نے اپنے انتقال کے زمانے میں۔ کہا بیٹے وہ زمانہ تھا جب کہ میں اسلام میں داخل ہوا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بشارت سنائی تھی۔ کہا اس کے بعد میں نے ہاتھ بڑھا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام لے آیا، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ کہا اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر سے بے پناہ محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی، ایسی محبت جبکہ اس سے پہلے مجھے آپ سے، آپ کے ساتھیوں سے، آپ کے دین سے نفرت تھی، لیکن آج اتنی محبت مجھے پیدا ہوئی تھی اس وقت کہ گویا میں نظر بھر کر کے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھے تو حلیہ بتا نہیں سکتا تھا۔ اور کچھ باتیں حضرت عمرو بن عاص نے بیان کی تھی، ناظرین کرام، اللہ نے چاہا اپنے اگلے حلقے میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔